لیکن نون لیگ پہ تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا. نہیں تو صرف عمران خان صاحب نے بات نہیں سنی ہوگی, کوئی بات تو نہیں, انہوں نے کہا نا کہ میں نہیں اعتبار کرتا. جب اگر ہو جائے ایسا تو ٹھیک ہے, لیکن میں باتوں پہ نہیں جاتا. مجھے کئی دفعہ مجھے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب کے عموماً آپ سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. نمائندے کس کے ہیں؟ بظاہر تو پی ٹی آئی سبھی کے کے. کس کے نمائندہ نہیں وہ کہتے تھے میں جتنے پیسے میں مجھے آفر کر رہے ہیں نواز شریف کو چھوڑنے کے, جب وہ نواز شریف سے اتنے پیسے میں تو میں نواز شریف کی تصویر نہیں بھیجتا. ایک واقعہ سنو جو عمران خان نے مجھے سنایا تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ نواز شریف جب آ رہے تھے نا جی پاکستان واپس آئے, تو جب وہ آ چکے تو اس کے 2 4 6 دن کے بعد یہ 5 7 دن 10 15 دن کے بعد, جب ظاہر ہے دن تو یاد نہیں, میں کوئی ڈائری تو لکھتا نہیں. عمران خان نے وہ شیخ رشید اللہ واقعہ سنا ہے. خان صاحب بات اس طرح, او سنا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے تو سنا. شیخ رشید نے نواز شریف کا میسج بھیجا, یہ دس از وٹ ہی سیڈ, کہ میں نون لیگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آؤں گا, اور اگر مجھے شامل نہیں کیا تو میں اپنے سر میں گولی مار لوں گا. ہاں وہ ڈینائی کرتے ہیں اس بات کو عمران خان صاحب کہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا. میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا چونکہ یہ بات قابل فہم نہیں تھی. شیخ صاحب جو ہیں ایمبیشس تو بہت ہیں, اور ٹھوک بھی ایسی دیتے ہیں. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. 16 تو آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑے, تو 16 تو وزیر گئے, 3 یا 4 دفعہ وزیر رہے ہیں. تو لیکن شیخ صاحب احمق بالکل نہیں ہے. شیخ وہ خود کہتے ہیں میں شیخ ہوں بھائی, نقصان کا سودا نہیں کرتا. اب یہ صحیح تھا یہ غلط تھا. بہرحال اگر نواز شریف صاحب انہیں لے لیتے اس وقت وہ ضرور چلے جاتے شوق سے. اچھا. اور وہ کہتے بھی ہیں, ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو عمران خان کے ساتھ, میں ہمیشہ مطلب ان کے ساتھ رہا ہوں عسکری قیادت کے ساتھ, لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں. لیکن اس میں لیکن کہاں سے آ گیا بھائی؟ آدمی ادھر ہے, 2 کشتیوں میں تو کوئی سوار ہوتا ہے, سوار نہیں ہو سکتا. آپ کچھ بات کرتے ہیں ہارون صاحب. رہ گئے اعجاز الحق صاحب, ان کا بھی قصہ سن رہے. اعجاز الحق صاحب ایک نہایت خوشگوار, نہایت نفیس الطبع اور نہایت آخری درجے کے سادہ لو آدمی. میں ان سے ملنے کے لیے ایک شام مارشل اللہ لگ چکا تھا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. صبح کالم لکھا, سارا دن ہفتے میں 3 کالم لکھتے تھے, سارا دن بور ہوتے تھے. میں نے کہا اعجاز صاحب سے ملتے, خوشگوار آدمی ہیں. وہ گئے ان کی طرف, کھانا کھایا تو کہنے کیسے آئے. میں نے کہا میرے پاس گاڑی نہیں تھی اس وقت, میں نے کہا میں رکشہ میں آیا. وہ گھر ان کا بہت دور ہے میرے گھر سے, تو ان کو 25-30 کلومیٹر تھا. اچھا, لمبا راستہ. تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جنرل مشرف سے ملنے کے لیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. جنرل مشرف کے گھر سے تو میرا گھر جو ہے وہ جہاں وہ رہ رہے تھے اس وقت کوئی 8-10 کلومیٹر ہے. آپ میٹنگ کیجیے گا تو میں اپنا گھر چلا جاؤں گا, اتنے میں آپ کی میٹنگ ختم ہوگی, گاڑی آپ کی واپس آ جائے گی. رستے میں انہوں نے کہا وہ مجھے وزیر اعظم بنا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے پھر کہا تمہیں یقین ہے اور مجھے وزیر اعظم بنا رہے ہیں. اچھا. میں نے کہا اعجاز الحق صاحب 2 میں سے ایک بات یقینی ہے, یا وہ پاگل ہے یا آپ پاگل ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے. جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کو کیوں وزیر اعظم بنا؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ وزیر اعظم بنے, صدر بنے, جو مرضی بنے, مجھے آپ کی گاڑی چاہیے, میں نے گھر جانا. مجھے گھر تک آپ چھڑوا دیجیے. ٹھیک ہے, اب کچھ بات کرتے ہیں ہارون صاحب کرپشن کے حوالے سے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کیے جائے. احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں کرپشن ہوئی مگر ترقی بھی ہوئی. یہ جب آدمی سے کہتے ہیں ان گارڈڈ, جب یکسو نہیں ہوتا, متوجہ نہیں ہوتا نا, تو کوئی یہ حمزہ نے تو اسکول میں تقریر کرتے ہوئے کہا بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے, اصل چیز جمہوریت ہے. بھائی کرپشن یہ اس میں کوئی شبہ نہیں, ساری دنیا میں ہوتی ہے. امریکہ میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کرپشن نہیں ہوتی, ایک صاحب ہیں وہاں بزنس کرتے تھے. میں نے کہا کوئی پیسے ویسے خرچ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں $25,000 کا تحائف کرسمس پہ بھیجتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی بڑی بلڈنگ کا ٹھیکہ لیا, بلڈنگ کی مرمت کرتے ہیں, مینٹیننس, یعنی 70 سال 100 سال پرانی بلڈنگ ہے, بس کو اصل شیپ میں لانا ہے. بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے.
मतलब उन्होंने 9/11 के बाद उसके इर्द गिर्द की 5-6 बिल्डिंगें हैं। वो बिल्डिंग छोटी सी बिल्डिंग थोड़ी होती है, हमारे यहाँ तो उस तरह की बिल्डिंगों का तसव्वुर ही नहीं है ना। मतलब जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसमें 80 फ्लैट थे और वो बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। 200 फ्लैट होते थे, 400 हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो ट्विन टावर्स तो मतलब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग का ठेका लेते हैं, तो जो आदमी डील कर रहा था तो वो कहते मेरे कहते कमरा बना दे, 2 कमरे बना दे। होती है ये दुनिया में मुख्तलिफ है, लेकिन करप्शन को ख़त्म कभी नहीं होती। मैंने नेमतुल्लाह खान से पूछा, यानी एक एग्जाम्पलरी यानी एक लहकता हुआ इस्तारा है बल्दियाती तारीख में। नेमतुल्लाह खान जैसा आदमी न उससे पहले आया ना उसके बाद आएगा। 18-20 घंटे काम करते थे। मुस्तफा कमाल ने बहुत काम किया, लेकिन नेमतुल्लाह खान का तो कोई जवाब नहीं। एक साफ सुथरा उजला आदमी जिसने जो वादे किए थे उन वादों से कहीं ज्यादा काम किया। उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि शहर में ग्रीनरी में इजाफा करेंगे, उन्होंने ये वादा नहीं किया था यूनियन काउंसिलों को पैसा देंगे। उन्होंने शहर को सब्ज बनाने में भी रोल प्ले किया और हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए दी। कराची में एक आध यूनियन काउंसिल नहीं है, सैकड़ों हैं, सैकड़ों। मैंने कहा खान साहब करप्शन खत्म हो गई? उन्होंने कहा ना, मुराद ये था कि महदूद हो गई। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, मुख्तसर बात, और इनके सार बहुत था तबीयत में। और एतबार का पूरा दिन, 6 दिन वहाँ काम करते, एतबार का पूरा दिन थर में गुजारते थे। सही। करप्शन वो भी नहीं ख़त्म कर सके, कोई भी नहीं कर सकता। इसको महदूद करना चाहिए। लेकिन जिस करप्शन पे बहस हो रही है वो ये है कि हुक्मरान ख़ानदान करप्शन करें, फ़र्ज कीजिए वज़ीर आज़म करे, वज़ीर आला करे, सदर करे। वो अगर वो करप्शन होगी तो वो ठेकेदारों को करप्शन की इजाज़त देगा, बिल्डिंग 2-3 गुना कीमत पे बनेगी। ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट है, फिर ब्यूरोक्रेसी करप्ट होगी, फिर नीचे तक, फिर जो है वो अपना ताजरों को रियायतें देंगे। देखिए पूरा एक मैं दोहराता रहता हूँ, हमेशा दोहराता रहूँगा, 7,000 अरब रुपए की बजाय 14,000 अरब जमा होने चाहिए FBR में। अगर आप ये जमा करना है, 7,000 अरब कितने हैं? $35 बिलियन। कोई आदमी नहीं है मुल्क में जो ये काम करे तो क्या सोचते भी नहीं है इस पे। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का पोटेंशियल सब मानते हैं 3 गुना है। 200 मन तक तो चावल हो गया, चलो 100 मन तो होता ही है, मगर उसके लिए काम तो आपके यहाँ तो 20 मन होता है। काम करने को तैयार नहीं है भाई। ज़राअत में मसलन अगर आप करना चाहते हैं, ज़मीन हमवार करनी है, लेज़र लेवलिंग करनी है, पेस्टिसाइड मिलावट के बगैर हो, खाद बर वक्त मिले, बीज अच्छा हो, उजूबा तो कोई नहीं है उसमें। और अगर फव्वारे लगा दें, अगर बड़ी इंडस्ट्री लग जाए, इस वक्त लगते हैं 1 सवा लाख रुपए। अगर फव्वारे लगा, वैसे 40% पैदावार भी बढ़ जाती है और पानी सिर्फ 10% इस्तेमाल होता है। बचत पानी की अलग से हो जाती है। लेकिन अगर आप बड़ी इंडस्ट्री लगा दें, पाइप मुल्क में बड़े पैमाने पर लग दो, 20,000 रुपये में लग जाएगा। 20,000 रुपये में आपका एकड़ जो 8 कनाल का है वो 40% इजाफे के साथ कितना हो जाएगा? 11 कनाल का हो जाएगा। 11 कनाल जितनी प्रोडक्शन, पानी 90% कम इस्तेमाल होगा। जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वही खत्म हो जाएगा। सही है, ठीक है। मगर जिस करप्शन के हवाले से हारून साहब हम बात कर रहे हैं, उस पर नैब तरमीमी बिल जो सदर आरिफ अलवी साहब को भेजा गया, उन्होंने दस्तखत तो नहीं किए, मगर अलमिया ये है कि कानून की शक्ल तो वो फिर भी इख्तियार कर जाएगा, वो पास हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। वो नैब तरमीमी बिल पे जो फिक्रा उन्होंने लिखा नहीं है वो ये है कि कैसा कानून तुमने बनाया है कि अगर इल्ज़ाम साबित ना हो सके तो इल्ज़ाम साबित न करने वाला 5 साल के लिए जेल जाएगा। ये भी कहीं दुनिया में कानून है, ये उन्हें लिखना चाहिए था। ठीक है, इमरान खान साहब की बात से आप फिर मुत्तफिक हैं कि मुजरिम माफिया जो है वो NRO 2 लेने के लिए कोशां है और वो उन्हें मिल भी गया है? कोशां क्या है, उसको मिले हुए जमाना गुजर गया। खान साहब अल्फाज के चुनाव में ज्यादा मोहतात नहीं है, वो तो मिल गया। किसको सजा हुई है? जेली खातों पर सजा हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग पे किसी को सजा हुई है, रहे लोग जेल में रहे, मगर रुपया कहाँ है जो मनी लॉन्ड्रिंग में गया? मनी लॉन्ड्रिंग से याद आया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों को इस्तिस्ना मिल गया है कि वो जमानत पर ही है, मतलब वो अभी पेशी नहीं हो सकती। मुस्तकिल इस्तिस्ना। हाँ, मुस्तकिल इस्तिस्ना है कि वो इस मुल्क में जुर्म कोई बुरी चीज, जिम्मेदारियां सर अंजाम दें। बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन का मामला है। हम एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे, एक आदमी मजदूर को पकड़ के ले गए,
تو وہاں کی ایک چھوٹی سی سوسائٹی تھی ایسے مدری شہریوں کی, تو میری ذمہ داری تھی. تو میرے پاس ایک آدمی بھاگا ہوا ایک مزدور کو پکڑ کے لے گئے. کس لیے پکڑ کر لے گئے؟ وہ کھیت میں پیشاب کر رہا تھا. وہاں گئے, وہ خدا کے بندے ایسے سے یہ کیا کیا؟ وہ 1000 روپے واپس دلوایا اس کو. یہ پولیس ہے مزدور کو پکڑنے کے لیے, یہ پولیس ہے ٹریفک کی وائلیشن کرنے والے کو, غریب آدمی پکڑ لے, اس کو نہیں پکڑ سکتے اپنا پروٹوکول اور جو زیادہ حیثیت وہ اپنا لینڈ کروزر والے کو نہیں پکڑ سکتے. میں ایک معروف اخبار نویس تھے, اب تو وہ نہیں ہے, ریٹائر ہو گئے. انہوں نے وائلیشن کی تو پولیس والے روکا تو انہوں نے ایسے کیا, کوئی چیز اسے دکھائی, اس نے سلوٹ کیا. میں نے کہا کیا دکھایا؟ اس نے کہا پریس کلب کا کارڈ دکھایا تھا. بلدیاتی اور ضمنی الیکشن ہے ہارون صاحب, یہ تو اخبار نویس کا حال ہے. ہارون صاحب ہر ایک کا یہ حال ہے, جس کی کوئی حیثیت ہے اس کا یہ نہیں, حال جو ہے. ارب پتی ہے اس کے تو لاہور کے پولیس آفیسرز کی ایک بڑی تعداد جائیداد کا کاروبار کرتی ہے. وزیر اعظم نے کہا میں اپنے بریدن لا کو قبضہ نہیں دلوا سکا, اور ایک پولیس افسر کو بھیجا بدقسمتی سے, وہ اس لیے ناکام ثابت ہوا. کام تو وہ کر سکتا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا, اور بہت سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بتائیے نا کہ شفاف الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ جی ہمیں فوج کی مدد درکار ہوگی, درخواست کی ہے کہ فوجی چاہیے بلدیاتی اور ضمنی الیکشن کے لیے. فوج کی مدد تو لازماً درکار ہوگی, ایک نیا چیف الیکشن کمشنر بھی درکار ہوگا. ان سے کام نہیں چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شفاف الیکشن کا یا الیکشن کا, ایک سوال کا جواب دیں, شفاف الیکشن کا یا ویسے الیکشن کا ان سے کام نہیں چلے گا؟ نہیں, یہ شفاف الیکشن ہوتا ہی وہ ہے جو شفاف ہو. دیکھیں چھوٹی موٹی گڑبڑ ہو گئی, وہ تو معاشرہ ہی ایسا ہے کہ چھوٹی موٹی گڑبڑ تو ہوگی. یہ جیسے کرپشن کے بارے میں نے کہا, کچھ نہ کچھ تو ہوگی. وہ تو امریکہ میں بھی شکایت ہوئی, لیکن یہ چیف منسٹر پہ تو ان پہ الزام ہے کہ یہ ویکینڈ پہ جاتے ہیں, ملتے ہیں حکمران پارٹی کے لوگوں سے, کچھ اور لوگوں سے بھی ملتے ہیں, مریم صاحب اور حمزہ شہباز کا نام آ رہا ہے, اور بھی کچھ لوگوں سے ملتے ہیں.